السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وقال في مقام آخر وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، آج ہم حالات حاضرہ کے تناظر میں ایک بہت ہی حساس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے وندے ماترم۔ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل جس طریقے سے کل سنسد کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر جو تقاریر اور بیانات دیے گئے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ ہندوستان کے ہر شہری پر وندے ماترم کے الفاظ استعمال کرنا یہ قانونی اعتبار سے لازم ہے اور قانون کا حصہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسی مدعے پر خصوصاً مسلمانوں کے مذہبی بنیاد کو سامنے رکھتے ہوئے بات کروں اور یہ بتانے کی کوشش کروں کہ ہندوستان کا قانون جو سب کے لیے، یہاں کے رہنے والوں کے لیے یکساں اور برابر ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، بدھ مذہب سے تعلق رکھنے والے ہو، یا یہ کہ ان کے علاوہ جو دیگر دھرم ہیں، ادیان ہیں، مذاہب ہیں، اور یہاں کی جماعتیں، تنظیمیں، ہر کسی کو اپنا اپنا اختیار ہے۔ اسی مناسبت سے میں چاہتا ہوں کہ تاریخ کی روشنی میں بلکہ اسلام کے بنیادی عقیدوں کی روشنی میں بات کروں اور سمجھانے کی کوشش کروں کہ مسلمان وندے ماترم کیوں نہیں کہتا۔ اللہ رب العالمین نے، چونکہ اللہ رب العالمین ہی ہمارا خالق ہے، مسلمانوں کا مالک ہے، مسلمان اللہ کی ہی عبادت کرتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو اپنا گاڈ، خدا اور اللہ تصور نہیں کرتا۔ یعنی جو عقیدہ ہے کہ اللہ کو ماننا، اللہ کو ایک ماننا اور اللہ کو اپنا خدا ماننا، یہ مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے۔ اور اسی عقیدے کے اوپر اگر کوئی شخص قائم ہے، یعنی صرف اللہ کو ایک ماننا، بھگوان صرف اللہ ایک ہے، اس بات کا تصور قائم کرنے والے ہی کو مسلمان کہا جا سکتا ہے، ان کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو معلوم چلا کہ اسلام کا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ توحید پر ٹکا ہوا ہے پورا اسلام، کہ اگر عقیدہ توحید کے اندر کمی ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ وہ دوسرا مذہب کا لوگ ہو سکتا ہے لیکن مسلمان تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے عقیدہ مضبوط ہونا اور عقیدہ توحید کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے مسلمان جو ہے نہ ہی کسی کاغذ کی بنائی ہوئی تصویر کی عبادت کرتا ہے، اور نہ ہی مردہ اور زندہ کے جسموں کی بنائی ہوئی تصویر اور اس کی مورتی کی پوجا کرتا ہے، نہ ہی پتھر اور پھول کی عبادت کرتا ہے، بلکہ ان کے نزدیک، یعنی مسلمانوں کے نزدیک، خدا کا جو نظریہ ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ اس کے علاوہ کوئی شائبہ نہیں۔ لہٰذا اگر کوئی خدا کے صفات کے اندر شریک کرتا ہے، کوئی مسلمان ایسا ہے کہ خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے مخالفت میں کوئی عقیدہ لاتا ہے، تو وہ شرک مشرک کہلائے گا، مسلمان نہیں کہلا سکتا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کو بخوبی انداز بیان کیا اور فرمایا کہ أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، کہ بتائیے خالق کون ہے، یعنی عبادت کس کی جانی چاہیے؟ ان کی عبادت کرنی چاہیے جس نے بنایا ہے کائنات کو، جس نے بنایا ہے لوگوں کو، جس نے بنایا ہے پوری اس یونیورسل کو، یا ان کی جو خود بنے ہوئے لوگ ہیں؟ یعنی انسان کس کی عبادت کرے؟ ایک نظریہ سمجھایا ہے اللہ رب العالمین نے کہ عبادت کرنے کا حق کس کو ہے، کہ عبادت کون کس کی کرے۔ تو ایک نظریہ دیا کہ وہ جو خود مخلوق ہے، جس کو اللہ نے بنایا ہے، جس کو گاڈ اور ایشور نے بنایا ہے، اس بنے ہوئے چیز کی عبادت کرنی ہے یا اس بنانے والے کی عبادت کرنی ہے؟ اور آگے فرمایا کہ افلا تذکرون، تمہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ بنانے والے کی عبادت ہونی چاہیے نہ کہ بنی ہوئی چیز کی۔ تو قرآن نے ایک نظریہ دیا اور ہم سب کے لیے یہ چیز ہے کہ ہم سب اس بات کو سمجھیں کہ جو خدا کا نظریہ ہے، کہ خدا کی جو صفات ہیں، خدا کی جو کوالٹی ہے،
اس کو خدا کے بنانے والے چیزوں کے اندر، یعنی جو اللہ نے جن چیزوں کو بنایا ہے ان میں تلاش کرنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ یہ صفت اللہ کے اندر ہے اور اللہ ہی کے اندر ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کے نزدیک ایک نظریہ اللہ رب العالمین نے یہ دیا کہ خالق صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ قرآن مقدس کے اندر آیت ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی سلطنت ہے، یعنی یہ جو دنیا ہے اور آسمان کی جو دنیا ہے، اور اسی طریقے سے تمام عالم، چاہے دنیا میں کتنے عالم ہوں، چاہے وہ خلاؤں کا ہو، ہواؤں کا ہو، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا عالم ہو، یا یہ عالم ہو، یا آسمان اور سورج، ستارے اور سیارے اور ہزاروں قسم کی جو مخلوقات ہے وہ عالم ہو، ان تمام کا خالق صرف اور صرف اللہ ہے۔ یہ نظریہ قرآن نے دیا اور اسی پر مسلمان قائم۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے ان تمام کو پیدا جو کرتا ہے وہ اللہ ہے اور اس پر اللہ قادر ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بنائی اور سب چیزوں کے واقف ہے۔ اسی طریقے سے ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، کہ یہی اللہ تمہارا رب ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو مسلمانوں کا نظریہ اور مسلمانوں کا جو کنسپٹ ہے وہ بالکل کلیئر ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا ہے۔ اب مسئلہ ہے کہ ہندوستان کے اندر کیا ہندوستان کے قوانین، ہندوستان کے کانسٹیٹیوٹ کے اندر مسلمانوں کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ بھئی مسلمان اللہ کی عبادت کر کے رہ سکتا ہے؟ ظاہر باتیں دی گئی ہے، اسے کس کا انکار نہیں۔ ہمارا جو قانون اور مسودہ ہے اس کی اجازت دیتا ہے کہ مسلمان اپنے دین اور دھرم کے ساتھ اس ملک کے اندر رہ سکتا ہے، اس کو رہنے کا اختیار ہے، اور یہ قانون کی خلاف ورزی بالکل نہیں ہے۔ لہٰذا مسلمان اپنے اس عقیدے پر اور خدا کو ایک مان کر کے اس دنیا کے اندر زندہ رہ سکتا ہے، اس کو اختیار ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے بھی اختیار ہے اور اس قانون کے اندر بھی اختیار دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نبی بھی خدا نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ میں بتاؤں گا کہ وندے ماترم کے اندر جن چیزوں کو خدا کا درجہ دیا گیا ہے ان چیزوں سے اسلام بالکل قطع نظر کرتا ہے، ان چیزوں کو خدا کا درجہ نہیں دیتا۔ لہٰذا یہ دونوں ٹکراؤ ہے۔ وندے ماترم کے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اس کے اندر پانی کو خدا کا درجہ دیا گیا، دھرتی کو خدا کا درجہ دیا گیا، اور نہ جانے کیا کیا چیزوں کو۔ تو کیا خدا ان چیزوں کو ہم بنا سکتے ہیں، مسلمان مان سکتا ہے؟ یہاں پر ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو تو قانون نے اجازت دیا ہے کہ آپ اپنے دین دھرم کے ساتھ زندہ رہ سکتے ہیں، یہاں پر تو رہنے کا اختیار ہے۔ اب یہ ویڈیو مسلمانوں کے لیے ہے کہ مسلمانوں کا خدا کیا ہے، ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہاں پر قانون برابری، اور جس طریقے سے قانون بنایا جائے گا ویسا ہی سب کو فالو کرنا پڑے گا، جب چاہے بدل دیے ایسا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں بتا سکوں کہ مسلمانوں کے نزدیک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی عبادت نہیں ہوتی ہے، جو ہمارے پیغمبر ہیں، پیغام کو لانے والے ہیں، جو خدا کے قانون اور خدا کے پیغام کو جو مخلوق تک پہنچائے، دنیا تک پہنچائے، اس کی بھی مسلمان عبادت نہیں کرتا ہے۔ ایک موقع پہ ایک بدکا ہوا اونٹ اللہ کے نبی کے پاس آیا اور آنے کے بعد اللہ کے نبی کے قدموں پر گر گیا اور سجدہ کیا باضابطہ۔ صحابی نے دیکھا اور کہا کہ جب یہ جانور آپ کو سجدہ کر رہا ہے اور آپ منع نہیں کر رہے ہیں تو ہم کو کیوں نہیں اجازت دیتے کہ آپ کی عبادت کریں؟ یعنی مسلمانوں کو بھی اجازت دے دے کہ ہم جو ہے آپ کی عبادت کریں، آپ کے لیے سجدے کریں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا ينبغي لبشر ان يسجد لبشر، کہ کسی مخلوق، کسی بشر کو اجازت نہیں ہے اس بات کی کہ دوسرے بشر کے لیے سجدہ کرے، یعنی مخلوق دوسری مخلوق کو سجدہ نہیں کر سکتا ہے، یہ اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی کی جب اجازت سجدہ کرنا حرام ہے، ان کی عبادت نہیں ہوتی ہے، تو دیگر چیزوں کی ہم عبادت کیوں کریں؟ والدین کا معاملہ، یعنی ہندوستان کے اسی وندے ماترم کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ماں باپ ہے اس کو بھگوان کا درجہ دیا گیا۔ بھئی ہم ان کو بھگوان کیوں مانیں؟ اسلام نے مسلمانوں کو جو نظریہ دیا ہے والدین کے تعلق سے، یہ کہا ہے کہ یہ جنت میں جانے کے لیے ان کی خدمت کرنا شرط ہے۔ اگر کوئی مسلمان جنت میں جانا چاہتا ہے تو اپنے والدین کی خدمت کرے، اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت بتایا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کی عزت اسلام کہہ رہا ہے کہ اس کی عزت کیا جائے، اس کی بات مانی جائے، اس کی خدمت کی جائے، اس کو بھگوان بنا دیا جائے اور خدا بنا دیا جائے۔ تو عزت کرنے کے لیے، تعظیم کرنے کے لیے اور اسی طریقے سے اس کو ماننے کے لیے بھگوان کا نظریہ اور روپ ڈھال دینا یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے، بلکہ عزت، عظمت، توقیر، دل سے لگاؤ ایک الگ چیز ہے، اور خدا کا نظریہ ایک الگ چیز ہے۔ دونوں کے اندر زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے وصیت فرمائی کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا،
وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ ہم نے انسانوں کو اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا حکم کرنے کی تلقین اور تاکید فرمائی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا حکم کرے، بھلائی سے پیش آئے، اچھے معاملات رکھے۔ البتہ اگر وہ والدین تم کو زور ڈالے اس بات پر کہ تم خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرو تو والدین کی بھی بات نہیں مانی جائے گی۔ اسلام تو یہ کہتا ہے۔ تو اب والدین کو جو ہے ایشور اور بھگوان کا درجہ دے دینا، یہ کہاں سے انصاف کی بات ہے؟ اسی طریقے سے وطن جو ہمارا بھارت وطن ہے، اور ہم اس کو دل و جان سے اس کی محبت اپنے دلوں کے اندر رکھتے ہیں اور اس سے قلبی تعلق ہے ہمارا، ہم ان کو اپنا وطن مانتے ہیں اور ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ ہمارا ہی وطن ہے اور ہم اس کے باسی، اور اس کی عظمت، اس کی عزت اور اس کے اوپر جو ہے اپنی جانوں کو نچھاور کرنا، اس کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنا ہم سعادت اور فخر سمجھتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو بھگوان تصور کر لیں۔ اس لیے میں نے پہلا اصول بیان کیا کہ بھائی کسی چیز کی عظمت دل کے اندر رکھنا، کسی چیز کی عزت کرنا، کسی چیز کو جو ہے اچھی نگاہ سے دیکھنا، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو بھگوان بنا دیا جائے اور اس کے بعد اس کی عزت کی جائے گی، بلکہ ایشور اور بھگوان بنانے سے پہلے بھی عزت کی جاتی ہے۔ اسلام جو نظریہ پیش کیا ہے وہ یہ کہ وطن ملک یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ ایشور کا دیا ہوا ہے، یہ گاڈ کا دیا ہوا ہے اور یہ خدا کا دیا ہوا ہے۔ لہٰذا جو دی ہوئی چیز ہوتی ہے اس کی عبادت نہیں کی جاتی بلکہ دینے والے کی عبادت کی جاتی ہے۔ اس لیے ہم جو ہے اس کو اپنا کسی بھی صورت میں ہم اس کو خدا کا درجہ نہیں دے سکتے، بلکہ وہ ہمارا وطن ہے اور وطن سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ لہٰذا محبت کی جاتی رہے گی اور کی جاتی رہی ہے۔ جنگ آزادی میں مسلمانوں کی جو قربانیاں ہیں، اور اسی طریقے سے ان سے پہلے ہزاروں بلکہ لاکھوں کروڑوں علماء کی اور مسلمانوں کی جانوں کے نذرانے اس کے اوپر جو ہے پیش کیے گئے، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمان اسے محبت کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو بھگوان کا روپ ڈال دیا جائے، اور یہ ساری چیزیں وندے ماترم کے اندر موجود ہے، لہٰذا اس لیے وندے ماترم مسلمانوں کو قبول نہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے میں چاہتا ہوں کہ وندے ماترم کے جو الفاظ آئے اور اس کو بھی سن لیا جائے، اور اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ وطن سے غداری یعنی اس بات پر ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے کہ کوئی انسان اس کو خدا مان رہا ہے یا نہیں مان رہا ہے۔ وطن سے محبت ایک الگ چیز ہے اور اس کو خدا کا درجہ دینا ایک الگ چیز ہے، دونوں کے اندر فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے، اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ وندے ماترم مسلمانوں کو قبول کیوں نہیں ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس ترانے کے اندر اور اس گیت کے اندر یہ انہی باتوں کو لایا گیا ہے۔ نمبر ایک کہ یعنی جو الفاظ ہے اس کا میں ترجمہ کروں گا کہ یہ ہے کہ تو میرا علم ہے، اس بھارت کو کہا گیا کہ تو میرا علم ہے، تو ہی میرا دھرم ہے، تو ہی میرا وطن ہے، اور تو ہی میرا مقصد ہے، تو ہی جسم کے اندر کی جان ہے، اور اسی طریقے سے تو میرے بازو کی قوت ہے اور دلوں کے اندر کی حقیقت ہے، ایک مندر ہی تجھ کے اندر سمایا ہوا ہے اور تیری ہی محبوب مورتی ہے، اور اس طریقے کے الفاظ ہے کہ تیرے جو ہے 10 مسلح ہاتھوں والی ہے، تو ہی کمال ہے، کنول ہے، پھولوں کی بہار ہے، تو ہی پانی ہے، اور میں تیرا غلام ہوں، تیرے غلاموں کا غلام ہوں، اور غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہوں۔ یہ ساری باتیں، اور آگے صاف صاف لکھا ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میری جو ہے بھگوان ہے۔ اس طریقے کے الفاظ ہیں وندے ماترم کے۔ تو اس لیے مسلمان اس چیز کو جو توحید کے اوپر بات آتی ہے تو قبول نہیں کرتا ہے۔ کیوں نہیں کرتا ہے؟ اس کی صورت میں نے بیان کی کہ ہندوستان کی اس کی اجازت دیتا ہے کہ مسلمان اپنے دین اور دھرم کے ساتھ اس ملک کے اندر زندہ رہ سکتا ہے۔ لہٰذا جب قانون نے اجازت دیا ہے تو پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ انشاءاللہ آگے نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں پورے وندے ماترم کی تاریخ کہ کب اس کو ایجاد کیا گیا اور اس کے بعد کیا ہوئے، پھر قانون کے اندر کیا بحثیں ہوئی، انشاءاللہ مکمل رپورٹ لانے کی کوشش کروں گا۔ انشاءاللہ بنے رہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔